الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں ہوں آپ پر۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآباء محمد وآل محمد وصحابہ محمد وبارک وسلم۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری، کوئی مزار، کوئی قبر نہ معبود ہے نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سماعت فرما لیجیے۔ یہ چین اور حدیث آپ کو ابن ماجہ میں مل جائے گی۔ امام رضا بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی حضرت زین العابدین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضور نے فرمایا الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ خلاصہ اس کا یہ بنے گا کہ ایمان نام ہے تین چیزوں کے مجموع کا، دل سے پہچاننا اور زبان سے اقرار کرنا اور اپنی طاقت کے مطابق اپنے اعضاء سے عمل کرنا۔ ھذا رحمۃ من ربی۔ آج ہماری گفتگو 177ویں نمبر تک پہنچ گئی، 177۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ۔ آپ ان کو اصحاب القریہ کی مثل سناؤ۔ یہ مشرکین جو ہیں سارے آ جاتے ہیں۔ جس طرح اصحاب الرس میں یہ میں 172 نمبر سٹوری پہ بیان کرایا ہوں، اور اصحاب الطبا میں یہ میں 173 نمبر سٹوری پہ بیان کرایا ہوں۔ رسول کا تذکرہ تو ہے لیکن نام نہیں ہے۔ اسی طرح اصحاب القریہ میں مرسلین آئے ہیں مگر نام قرآن مجید میں نہیں۔ تو اصحاب کی سیریز میں آج 20 اکتوبر 2021 میں ہم انشاءاللہ الرحمن اصحاب القریہ جو ہے وہ بیان کریں گے۔ نبی کی سنت ادا ہو جائے گی اور ہمیں اسواق بھی مل جائیں گے، قرآن کی تلاوت بھی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے اس واقعے کو سورہ یاسین سے برکت کے لیے سماعت فرما لیجیے، آیات نمبر 13 سے 29 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِالثَّالِثِ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت
آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون صدق اللہ العظیم. حاضر رحمت من ربی 112 نمبر لیکچر میں ہم نے اصحاب موسیٰ بیان کیا. 138 نمبر لیکچر پہ ہم نے اصحاب الکہف بیان کیے. 153 نمبر لیکچر میں ہم نے اصحاب السفینہ بیان کیا. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو اصحاب السفینہ کہتے ہیں. یہ سورۃ العنکبوت میں ہے. 169 نمبر لیکچر میں ہم نے اصحاب المدین اصحاب الایکہ شعیب علیہ السلام کی قوم کو کہتے ہیں بیان کیے ہیں. 171 نمبر لیکچر میں ہم نے اصحاب الحجر بیان کیے ہیں. 172 نمبر لیکچر میں ہم نے اصحاب الرس بیان کیا. 173 نمبر لیکچر پہ ہم نے اصحاب الطبا بیان کیا. 174 نمبر پہ ہم نے اصحاب الخدود کو بیان کیا. 175 پہ ہم نے اصحاب الفیل کو بیان کیا. آپ ان تمام کو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جو ہے وہ جا کے سن سکتے ہیں. آج ہم انشاءاللہ الرحمن اصحاب القریہ کا تذکرہ کریں گے. ہماری گفتگو کی جزیات جو ہیں وہ کچھ یہ رہیں گی. اصحاب القریہ کا معنی و مفہوم، قرآن، تاریخ، تفسیر سے اصحاب القریہ کی سٹوری، ایمان لانے والوں پر انعامات اور کچھ باتیں، اور چونکہ یہ واقعہ سورہ یاسین سے ہے اس لیے سورہ یاسین کی فضیلت. اصحاب القریہ کا معنی و مفہوم، لفظ اصحاب جو ہے قرآن مجید میں 77 مرتبہ آیا ہے. اصحاب جو ہے وہ جمع ہے صاحب کی. تو صاحب کا معنی و استعمال جب آپ جان لیں گے تو اصحاب سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. ساتھی کو صاحب کہتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو جیل میں ساتھ تھے انہیں صاحب کہا. سورہ یوسف کی آیت نمبر 39. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اب یا صاحب السجن، تو قید میں جو ساتھی تھے، جو قیدی، انہیں صاحب کہا. صاحب وہ جو مصیبت میں ساتھ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی رات ساتھ سفر کرنے والے ساتھی کو غار میں صاحب کہا ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، سورۃ التوبہ آیت نمبر 40. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب کہا. قرآن مجید میں ساتھ سفر کرنے والے عام آدمی، اجنبی کو بھی جو ہے وہ صاحب کہا ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 36. والصاحبی بالجنبی. اب یہ والصاحبی بالجنبی جو ہے مفسرین نے اس میں ہر ساتھ بیٹھنے والے کو شامل کر لیا. کوئی ساتھ کام کرتا ہے اسے بھی ساتھ پڑھتا ہے، کچھ دیر سفر کر رہا ہے، ملازم ہے، سب صاحب ہی ہیں. انہوں نے اس صاحب بالجنب میں ہی شامل کیا. صاحب البلاد حاکم کو کہتے ہیں. صاحب الجلالہ بادشاہ کو کہتے ہیں. صاحب المعالی وزیر کو کہتے ہیں. صاحب السعادہ سفیر کو کہتے ہیں. صاحب السماحہ مفتی صاحب کو کہتے ہیں. صاحب الفضیلہ جو علم میں سب سے بلند ہو اسے صاحب الفضیلہ کہتے ہیں. صاحب الترتیب جس کی نماز نہ چھوٹی ہو. صاحب الفراش بہت ہی علیل آدمی ہو اسے صاحب الفراش کہتے ہیں. صاحب الکتاب مصنف کو کہتے ہیں. تو صاحب کا معنی والا بھی ہوتا ہے، رہنے والا یا ملکیت والا. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر نہیں ہے دوزخ میں رہنے والے اور جنت میں رہنے والے. تو جب صاحبان آئے گا نا، صاحبان صاحبین، تو صحابہ کی گفتگو ہو رہی ہو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاحب کہا ہے صحابہ کا. سورۃ النجم پڑھ لیجیے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. تو صحابہ سے کیا کہا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے صاحب. اور یہ تو ہماری زبان پہ رہتا ہی ہے، صاحب التاج والمیراج والبراق والعین. القریہ، قریہ کو قریہ کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں یہ قریون سے بنا ہے. یہ باتیں ان کو اچھی لگیں گی جو محقق ہیں، جو طلباء ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے گفتگو کرنا ہوتا ہے، ان کی گفتگو میں وزن پیدا ہوتا ہے. تو قریہ کو قریہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ قریون سے بنا ہے، اور قریون کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا. اس لیے قریہ اس بستی کو کہتے ہیں جہاں محدود لوگ بنا کر جمع ہو جاتے ہیں، رہنے لگتے ہیں. اور ان کا زیادہ تر گزارا جو ہے وہ زراعت اور جانوروں سے ہی ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں قریہ بستی.
قرآن مجید کے اندر واحد، تثنیہ، جمع اور مضاف کی شکل میں یہ قریہ جو ہے یہ 57 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ امام شہاب الدین احمد بن احمد الکلجوبی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست تعریف کی حال قریہ کی کہ قریہ کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں بأنها العمارۃ المجتمعۃ التي ليس فيها حاکم شرعی ولا شرطی ولا اسواق للمعاملۃ، کہ قریہ وہ چھوٹی سی بستی کہ جہاں حاکم شرعی نہ ہو، جہاں پولیس نہ ہو، جہاں بازار نہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی ایک آدھ دکان کو بازار نہیں کہتے، بازار نہ ہو۔ حضرت ابو بکر بن مسعود القاسانی حنفی حلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں البلدۃ العظیمۃ، قریہ وہ بلد عظیمہ ہے، الا انہا دون المصر، قریہ جو ہے یہ بلد العظیمہ ہے، انہوں نے عظیمہ ساتھ لگایا ہے کیونکہ بلد جو ہوتا ہے نا وہ چند بندوں پر ہوتا ہے، شروع کی بات کر رہا ہوں، تو پھر جو ہے زیادہ بندے ہو جاتے ہیں، تو یہ قریہ جو ہے 100 سے زائد بندوں کا مجموعہ ہوتا ہے یہ، تو البلدۃ العظیمہ تو اس لیے انہوں نے کہا ہے، لیکن یہ مصر سے چھوٹا ہوتا ہے۔ تو قریہ میں آبادی جو ہے وہ محدود ہوتی ہے، لوگوں کی تعداد 100 سے کم نہیں ہوتی، زائد ہوتی ہے۔ تو پہلے جہاں کچھ لوگ آباد ہوں 100 سے بھی کم، اسے بلد کہتے ہیں۔ تعداد بڑھتی ہے تو قریہ ہوتا ہے، تعداد زیادہ ہو جائے، ہزاروں میں ہو جائے، وہاں سردار بھی ہو، فصیل بھی ہو، تو اسے مدینہ کہتے تھے، وہاں ہر ضروریات زندگی ملتی تھی۔ پھر جب اسی طرح کے کئی شہر آباد ہوئے اور حاکم ایک ہوا تو وہ ملک کہلانے لگا۔ تو کئی جگہوں پہ جب آپ تاریخ میں سفر کریں گے تو یہ تشریح ٹوٹتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، لیکن میں نے جو تشریح کی ہے شروع میں یہی ہوتا تھا۔ ایسا بھی ہسٹری میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ نام قریہ ہے مگر سہولیات شہر والی ہیں ساری۔ اسی طرح کہتے مدینہ ہے اسے، لیکن ارد گرد فصیل کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال یہ تمام تعریفات شروع کی ہیں۔ اور اگر کبھی آپ پڑھ رہے ہوں کہ قریش گفتگو کر رہے ہیں اور گفتگو کے دوران القریتین بولتے ہیں تو وہ پھر مکہ کو اور طائف کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اب مکہ اور طائف کہتے وہ قریتین ہیں، حالانکہ یہاں سردار بھی تھے، بازار بھی تھے، حکومت بھی تھی، تو کئی جگہ ٹوٹ جاتی ہے۔ آج مکہ المکرمہ کو ام القریٰ کہتے ہیں، قریوں کی ماں، تو کون سی چیز ہے جو وہاں نہیں ملتی؟ تو قریہ بستی اور بستی میں رہنے والے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جو قریہ میں رہتا ہے اسے کیا کہیں گے؟ ولیج، گاؤں، ولیجر گاؤں میں رہنے والا، تو قریہ بستی، کاراویژن بستی میں رہنے والا، ٹھیک ہے طلبا؟ آپ سے گفتگو ہے، کاراویژن بستی میں رہنے والا۔ اب ایک لفظ مصر آتا ہے، ایک لفظ مدینہ آتا ہے، تو قریہ میں، مصر میں، مدینہ میں کیا فرق ہے؟ مصر شہر کو بولتے ہیں، یہ قریہ سے بڑا ہوتا ہے، اس میں حاکم شرعی ہوتا ہے اور بازار بھی ہوتے ہیں اور یہاں جمعہ بھی ہوتا ہے۔ قریہ میں جمعہ نہیں ہوتا، مصر میں جمعہ ہوتا ہے۔ تو مدینہ اس شہر کو کہتے تھے آبادی ہزاروں میں ہو اور لوگ ایک نظام کے اور ایک حاکم کے تحت رہ رہے ہوں، یہ اصل تعریف۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اصطلاحی تعریف جو ہے وہ اور ہوتی ہے، لیکن ویسے آپ اس کو دوسرے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں مجازن۔ تو جس طریقے سے میں نے آپ کو اصحاب القریہ بتایا ہے، طلباء جب آپ ایسے پڑھیں گے تو آپ کی گفتگو میں وزن ہوگا۔ یہاں تک آپ نے اصحاب القریہ کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ سمجھ لیا۔ میں آپ کے علم میں اضافہ نہیں کرتا، آپ کو صرف ہنٹ دیتا ہوں، تحقیق آپ نے خود آگے جا کے کرنی ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، آپ کہہ رہے ہیں جی اصحاب القریہ، اصحاب القریہ واضرب لهم مثلا اصحاب القریہ، تو آگے سے اصحاب القریہ کا ترجمہ ہی کوئی نہ ہو۔ یہ تو اسی طرح ہوا جیسے لوگ یا ایھا النبی ہو، اے نبی، بھائی تم جب ترجمہ کر رہے ہو، یہ بیڑا اٹھایا ہے تو نبی کا بھی تو ترجمہ کرو، نبی بھی تو عربی زبان کا لفظ ہے نا، اس لیے اصحاب القریہ کو سمجھ آ گئی۔ اب آ جائیے اصحاب القریہ کا قصہ شروع کرتے ہیں۔ اصحاب القریہ کا قصہ شروع کرتے ہوئے انطاکیہ ضرور آئے گا جب آپ تفاسیر پڑھیں گے، اور ویسے بھی یہ لفظ ہماری تفاسیر میں اور تاریخ میں بڑا مشہور ہے۔ خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں انطاکیہ آتا ہے، اب اصحاب القریہ میں انطاکیہ آتا ہے، تفسیر پڑھ لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو آئے تھے فابوا کو فاتوا کروانے، انطاکیہ کے ہی تو لوگ تھے۔ تو انطاکیہ بھی تو پہلے سمجھ رہے ہیں ہم۔ تو جو اصطلاحات یا جو چیزیں ہسٹری کے بیچ میں آتی ہیں اگر وہ پہلے سے سمجھ لی جائیں تو پھر واقعے کے بیچ میں رکنا نہیں پڑے گا، پھر چل سو چل۔ تو یہ انطاکیہ جو ہے، یا مشددہ پڑھنی ہے آپ نے، ڈبلیو اس کے اوپر ہوگا، ویسے لوگ عام تخفیف بھی پڑھ جاتے ہیں، لیکن اصل میں انطاکیہ ہے۔ یہ ترکی کے جنوب میں واقع ہے، استنبول سے اندازاً 114 کلومیٹر بنتا ہے، اندازاً بتا رہے ہیں، آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے۔ شام سیریا کے بارڈر سے 19 کلومیٹر نارتھ ویسٹ کی طرف ہے یہ دریائے آسی کے کنارے واقع ہے یہ شہر انطاکیہ۔ اسے انگلش میں اورنٹیز ریور کہتے ہیں۔ یہ اورنٹیز ریور جو ہے عربی میں نہر الآسی ہے۔ یہ دریا لبنان سے شروع ہوتا ہے،
سیریا میں سے گزرتا ہے اور بحر ابجد میں جا کے مل جاتا ہے۔ انطاکیہ کے اور بھی نام ہیں۔ ظاہر ہے جب کوئی چیز، کوئی بندہ، کوئی کتاب، کوئی جگہ مقدس ہو جائے آپ کے لیے تو پھر اس کے نام جو ہے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ انطاکیہ جو ہے عیسائیوں کے لیے مقدس جگہ ہے۔ اب نام بڑھیں گے۔ مہد المسیحیہ بھی اس کا نام ہے۔ تاج الشرق الجمیل بھی اس کا نام ہے۔ آئین انٹیوک بھی اس کا نام ہے۔ اس کو مدینہ اللہ بھی کہتے ہیں۔ یہ قدیم سیریا یعنی شام جو ہماری کتابوں میں ہے اس کا یہ ایک اہم شہر تھا۔ روم اسکندریہ کے بعد شہرت میں اسی کا نام آتا ہے۔ یہ عیسائیوں کے نزدیک مدینہ اللہ ہے۔ ڈاکٹر اسد رستم کی عربی میں کتاب ہے، اس نے اسے مدینۃ اللہ انطاکیۃ العظمیٰ لکھا ہے۔ ہر شہر کی کوئی نہ کوئی بنیاد رکھنے والا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ شہر مشہور ہو جاتا ہے یا وہ شہر کو بناتا ہے۔ تو یہ انطاکیہ جو ہے اس شہر کی بنیاد انتیونیہ نے سکندر کی موت کے 6 سال بعد رکھی اور اس کو مکمل شہر بنایا سلوکوس نے۔ اس نے اس کا نام رکھا انتیوخوس، جو بدلتے بدلتے انطاکیہ ہو گیا ہے۔ یہاں گندم، جو اور زیتون کی فصل جو ہے وہ ہوتی ہے۔ آج یہ ایک عظیم شہر ہے ترکی حکومت کے اندر۔ اس شہر کے بیچ میں حبیب نجار رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے اور یہاں ہی مسجد حبیب نجار ہے، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہی پہلی مسجد ہے جو انطاکیہ شہر میں بنائی گئی۔ آج اگر آپ آپ کا جانا ہو ترکی میں تو آپ جائیے اس جگہ میں، انطاکیہ میں ضرور چاہیے۔ آپ کو عیسائیوں کے مشہور کنائس وہاں ملیں گے۔ یہ کنیسا کی جگہ ہے۔ یہ کچھ مختصر انطاکیہ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ قریہ تھا۔ تو طلباء کچھ جانگے اصحاب القریہ انطاکیہ۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ یہ واقعہ سورہ یاسین کی آیات 13 سے 29 تک۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہا ہے آپ اصحاب القریہ کی مثل بیان فرمائیں اپنی قوم سے جب ان کے پاس بھیجے ہوئے آئے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے تھے، یہ آپ کے شاگرد تھے۔ بہت سی مثالیں ہیں قرآن مجید کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کنکر پھینک رہے ہیں تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ یہ کنکر اللہ نے پھینکے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، صحابہ دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ حضور پھینک رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے پھینکے، حضور کے عمل کو اپنی طرف منسوخ کیا۔ اسی طرح جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو گرفتار کر لیا، اللہ جانتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، شہید نہیں ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا کہ آؤ بیعت کرو، ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ فوراً جبریل علیہ السلام کو بھیج دیتا، وہی جاری تھی نا، تو آگے بتا دیتے کہ بھائی وہ شہید نہیں ہوئے، اتنے لمبے 1000 سے زائد ہیں، سب کی بیعت باری باری لیں گے آپ۔ لیکن نہیں، اللہ کو پتا تھا کہ یہ واقعہ بعد میں رونما ہوگا، تو یہ سارے صحابہ کو اس بات پہ اکٹھا کر دیا جائے کہ بعد میں اس نے ہونا ہے، بیعت آج کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ، خون کا بدلہ لینا یہ سارے صحابہ پر لازم تھا۔ اب آپ ذرا اس واقعے کو دیکھیے، سورۃ الفتح آیت نمبر 10، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ تو آ کر اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ پہ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اللہ فرما رہا نہیں یبایعون اللہ، تو عمل حضور رسول کا، نسبت اپنی طرف۔ تو یہ مبلغین بھی عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجے تھے مگر اللہ نے نسبت اپنی طرف کی۔ وجہ کیا ہے کہ نبی اپنی مرضی سے کام نہیں کرتا، تو اس لیے آپ کو ملے گا اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے بھیجے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجے تھے، نسبت اپنی طرف کی۔ یہاں ہی بات عرض کرتا جاؤں طلباء سے، یہ انبیاء ایک جگہ میں کئی ہو سکتے ہیں، جب ہوتے تھے 10 20 30 70 تک آپ کو ملیں گے ایک ہی جگہ پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی جو ہے وہ مبلغ ہے، وہ پچھلے رسول کی شریعت کو آگے پھیلاتا ہے، وہ ایک جگہ پہ کئی بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو مشہور تعریف ہے رسول کی، وہ رسول جو ہیں، رسول کہتے ہیں اسے جو کچھ نیا لے کر آئے، کچھ نہیں، میں یہ تعریف کرتا ہوں کہ جو کچھ نیا لے کر آئے، ویسے لکھا ہوتا ہے کہ جو نئی شریعت لے کر آئے، کچھ نیا لے کر آئے۔ تو کیا یہ تینوں رسول اس تعریف کے مطابق کچھ نیا لے کر آئے تھے؟ تو اگر تینوں کے پاس کچھ نیا تھا تو یہ تینوں ایک جگہ پر کیا تبلیغ کر رہے تھے؟ کیونکہ ہر ایک کی شریعت تو جدا ہوگی، تو اس لیے یہ مرسل ہیں، بھیجے گئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے یہ شاگرد ہیں۔ اب مفسرین جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصطلاحی رسول نہیں ہیں، بھیجے گئے ہیں۔ میرے ذہن میں بھی پھر ایک بات آئی، انبیاء کی جو سٹوریز ہیں ان میں یہ ہے کہ وہ جب قوم کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں۔ اب ذرا سنیے، میں مثال دیتا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 107 ہے، انی لکم رسول امین۔ ہود علیہ السلام نے کہا سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 125، انی لکم رسول امین۔ صالح علیہ السلام نے کہا سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 143، انی لکم رسول امین۔ لوط علیہ السلام نے کہا سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 162، انی لکم رسول امین۔ شعیب علیہ السلام نے کہا سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 178،
انی لکم رسول امین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا سورۃ الدخان آیت نمبر 18 انی لکم رسول امین. اور رب جب کہتا ہے تو انک لمن المرسلین، تو اس نے تو بھیجا نا، لیکن رسول آ کے کہہ رہا ہے. ان کا واقعہ پڑھ لیجئے 13 سے 29 تک. یہ نہیں کہتے، یہ اپنے آپ کو رسول نہیں کہہ رہے، مرسلین مرسلون. تو موجم الرائد جبران مسعود کی ہے، لکھتے ہیں کہ یہ مرسلون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تلامذہ میں سے تھے اور انہوں نے بھیجا تھا. اور یہی بات حضرت قتادہ نے کہی ہے، اور یہی بات حضرت اکرمہ انہوں نے کہی کہ وہ تینوں حضرات جو آئے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے 2 بھیجے، یہ دونوں قریہ انطاکیہ کی طرف بڑھے. تو سب سے پہلے ان کی ملاقات ایک ادھیڑ عمر شخص سے ہوئی، وہ بکریاں چلا رہے تھے. آپ ان سے ملے، ان کو اپنا تعارف کروایا کہ ہم بھیجے گئے ہیں توحید کی تبلیغ کرنے کے لیے. وہ توجہ سے سننے لگے. تو انہوں نے پھر آگے سے بات کو بڑھایا، ہم عیسیٰ نبی اللہ کے شاگرد ہیں، ان کی تعلیم ہے کہ بت پرستی میں آفات ہیں، توحید میں نجات ہے، اللہ کو ایک مانو اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لاؤ، ہم تم سے کچھ اجر نہیں مانگتے. وہ بزرگ غور سے سنتا رہا. نام جانتے ہیں ان کا کیا تھا؟ حبیب. یہ شخص اپنی فیملی کو پالنے کے لیے ہر حلال طریقہ اپنا لیتا تھا. اس نے سب کام کیے، کبھی جوتے سی کر روزی کمائی، کبھی لوگوں کے کپڑے دھو کر خرچہ پورا کیا، کبھی ریشم بن کر، کبھی کھیتی باڑی کر کے، کبھی لکڑی کا کام کیا. اب یہ بوڑھے ہو گئے تھے، شہر میں نہیں رہتے تھے، شہر سے ہٹ کے رہتے تھے. تو آدمی جو کام آخر میں کرتا ہے یا زیادہ کرتا ہے وہی اس کے نام کا حصہ بن جاتا ہے. حبیب نجار. لگتا ہے کہ لکڑی کا کام آپ نے آخری عمر میں کیا. حلال کا اثر ہوتا ہے، حرام کا بھی اثر ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے. آدمی حلال کے لیے کوشاں ہو، حلال کھاتا ہو، واسطہ اچھے بندوں سے ہی پڑتا ہے. دیکھ لیجیے حبیب نجار رحمۃ اللہ علیہ حلال کماتے. کتنا مرتبہ ہے کہ سب سے پہلے ولیوں کی ملاقات آپ ہی کے ساتھ ہو رہی ہے. حبیب نجار رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کا ہی پیام سچا ہے، آپ پیغمبر عیسیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، اس پہ کوئی ظاہری دلیل ہونی چاہیے. کوئی ظاہری دلیل ہے؟ آپ بولے ہم اللہ کے حکم سے پیدائشی اندوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں، کوڑیوں کو ہاتھ پھیرے ہیں تو اللہ شفا دے دیتا ہے. اچھا میرا بیٹا کب سے بیمار ہے، صاحب الفراش ہے، آپ چلیے میرے گھر میرے بیٹے کو ٹھیک کر دیجیے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں. میں چلو. تو حبیب نجار دونوں کو اپنے گھر لے گئے. وہاں جب پہنچے لڑکے کو دیکھا صاحب الفراش ہے. دونوں نے اللہ کا نام لے کر اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی. وہ بچہ کہ جو کئی ماہ سے بسترے کے ساتھ لگا ہوا تھا ایک دم سے کھڑا ہو گیا. پورا گھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے لگا، بت پرستی سے نفرت کا اظہار کر دیا، توحید کا اقرار کیا. وہ لڑکا جب باہر نکلا محلے میں آیا تو ہمسائے تو چپ نہ ہو پائے، یہ کیسے ہوا؟ بات پھیل گئی، لوگ ان 2 حضرات کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے. اب کیا بات ہے یار ان لوگوں کی. جب ذرا مجمع دیکھا تو ہی پھیلانا شروع کر دی. ہم بندے کم دیکھیں تو تقریر نہیں کر پاتے، لیکن پرانے بزرگ اولیاء کرام انبیاء ان کا مقصد ہوتا تھا کہ پیام پہنچ جائے. 1 ہو 2 ہو 10 ہو 20 ہو کتنے بھی ہوں، ذرا لوگوں کو جمع دیکھا محلے کے اندر ہی تبلیغ شروع کر دی. دونوں حضرات نے توحید کی تبلیغ کی. ادھر تبلیغ بڑھی ادھر دشمنی بڑھی. بت پرستی چھوڑنا آسان کام نہیں ہے جناب. توحید ماننے سے پورا نظام زندگی بدلنا پڑتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. بت پرستی میں کچھ چھوڑنا نہیں ہوتا، بس وہی جو شعبہ ہے اسے آپ جا کر تسلی دے لیتے ہیں، وہ عبادت کا شعبہ. پورا عام کی تبلیغ نے ان کے نظام پہ اٹیک کیا، بات کر لیا کہ سردار تک پہنچ گئی. سردار کا دھندا ہی بت پرستی کے نظام سے چلتا ہے، وہ کب توحید کا پیروکار بنے گا بھائی؟ اس نے دونوں کو بلایا، پوچھو تم کون ہو؟ کہاں عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد ہیں، ان کے بھیجے ہوئے ہیں. ان کی تعلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مانو اور لوگوں کا استحسال مت کرو، یہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو. اپنے بنائے ہوئے کی عبادت کرنا بے وقوفی ہے. اپنے بنانے والے کی عبادت کرو، جس نے تمہیں بنایا ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے، تمہارے آبا کو بنایا ہے، زمین و آسمان کو بنایا ہے، اس کی عبادت کرو. کہ اپنے بنائے ہوئے کی عبادت کرنا بے وقوفی ہے، اپنے بنانے والے کی کرو، یہ عقل مندی. سردار اس وقت تو کچھ نہیں بولا. لاؤ ہم ساتھیوں سے مشورہ کریں گے. جو ہی یہ 2 اللہ کے ولی تھوڑا سا آگے گئے، سردار نے ان کے پیچھے منی دہشت گرد لگا دی کہ جا ان کو ذرا چھوٹی موٹی تکلیف دو، یہ خود ہی ڈر کے بھاگ جائیں گے، ہمیں ایکشن نہ لینا پڑے. یہ شروع سے بڑے لوگوں کا طریقہ رہا ہے. ہر وہ کام جس پر اعتراض ہو سکتا ہے وہ چیلوں، شاگردوں، جیالوں سے کرواتے ہیں اور خود پبلک میں امن، شانتی، بھائی چارے کا درس دیتے ہیں. دونوں طرح منافق آدمی دونوں طرح کے رستے چلاتا جائے گا ساتھ ساتھ. نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں. کیوں؟ جو ملے گا اس کو وہ دے دیں گے، اور زیادہ تر یا نہیں والا ملے گا یا ہاں والا ملے گا. وہ پھر دونوں کو چلاتے جاتے ہیں ساتھ. وہ مل گیا تو اس کو وہ چیز دکھا دی، یہ مل گیا تو اس کو یہ چیز دکھا دی. حضرت نے یہ بھی کہا، حضرت نے یہ بھی کہا.
لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جب سردار نے دیکھا کہ اس مار سے نہیں ڈرے، وہ تو دوسرے دن پھر تبلیغ کر رہے ہیں، بیٹھک بلا لی، اس کے سارے ساتھی بھی آ گئے، انہوں نے کو بلا لیا۔ مبلغین نے پہنچتے ہی توحید کا پیغام شروع کر دیا، لو بلایا گیا سزا دینے کے لیے، وہاں تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا تھا قید کے لیے، آپ وہاں توحید کی تبلیغ کر رہے تھے۔ انہوں نے جب تبلیغ شروع کر دی، سردار غضبناک ہو گیا، ساتھیوں نے ہاں ملائے، دونوں ولیوں کو گرفتار کر لیا۔ سردار نے کہا کہ 100 کوڑے مارے جائیں، باندھ دیا جائے رسیوں سے، کوئی جرم نہ ملا۔ دہشت گردی، نقض امن، فرقہ واریت، یہ دفعات یہی تینوں چلتی آ رہی ہیں۔ نام کچھ بھی دے دو، انگلش میں بول دو، عربی میں بول دو، کچھ بول دو، اردو میں یہ بول دو جو میں نے بولا۔ وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب خبر مل گئی کہ وہ دونوں گرفتار ہو گئے ہیں تو آپ نے تیسرے کو ان کی مدد کے لیے بھیجا، اللہ نے نسبت اپنی طرف کی، فعززنا بثالث، تیسرا شاگرد حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا۔ اب چونکہ آپ صورت حال سے واقف تھے اور مقصد میں دونوں کی مدد کرنا بھی شامل تھا، اس لیے طریقہ کار بدل دیا۔ وہ دو تو آتے ہی تبلیغ کرنے لگے، انہوں نے آتے ہی تبلیغ شروع نہیں کی۔ کیوں؟ ان کے مقصد میں ان کی ہیلپ کرنا بھی ہے، ان کو چھڑانا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے وہاں جگہ لی رہنے کے لیے، پھر آپ نے ڈھونڈے بندے سردار کے جو ساتھی ہیں، آخر آپ کی ملاقات سردار سے ہو گئی۔ سردار نے پوچھا آپ یہاں کیوں آئے ہو؟ بولے مسافر ہوں، یہ جگہ اچھی لگی، نہر کا کنارہ سرسبز و شاداب والا تھا، سوچا یہاں لوگوں کے ساتھ کچھ روز رہوں گا، میں قدس کا باشندہ ہوں۔ سردار نے گفتگو بڑھائی، آپ کی ذہانت کا قائل ہوا، آپ کی طرف مائل ہوا، یوں آپ سردار کے ہم نشیں ہو گئے۔ ایک روز محفل جمی ہوئی تھی، سردار پوچھتا وہ دو مبلغین کا کیا ہوا جو یہاں تبلیغ کر رہے تھے؟ آپ کو اسی دن کا انتظار تھا، آپ خود چھیڑتے، اسے ڈاؤٹ ہوتا، شک ہوتا، آپ یہی کہتے رہے کسی دن یہ خود چھیڑے بات۔ سردار کو ایک بندہ کہنے لگا، سردار کو جواب مل گیا ابھی تک زندہ میں ہیں، باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ اب حضرت شمعون کری، سردار وہ کیوں باندھا ہوا ہے ان کو، کہ جرم کیا ان کا؟ سردار بتا، دو مبلغین تھے، وہ آئے تھے یہاں تبلیغ کر رہے تھے، لوگوں کو بت پرستی سے ہٹاتے تھے اور توحید کا سبق سکھلاتے تھے، فرقہ واریت پھیلا رہے تھے۔ وہ لوگوں کو یہ کہہ کر پیچھے لگایا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے حکم سے مردے زندہ کر دیتے ہیں، کوڑی کو ٹھیک کر دیتے ہیں، جو اندھا ہے اسے بینا کر دیتے ہیں۔ حضرت شمعون کہنے لگے، اچھا تو وہ مردے زندہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ہاں، تازہ سردار کی بیٹی کا انتقال ہوا تھا، غمگین بھی تھا۔ حضرت شمعون نے کہا، سردار آپ کی بیٹی کا ابھی انتقال ہوا ہے، اس کو بڑی محبت ہے اپنی بیٹی سے، تو کیوں نہ ان دونوں کو لایا جائے پبلک کے اندر اور انہیں کہا جائے تم سچے ہو تو آپ کی بیٹی کو زندہ کریں۔ باپ کے دل میں غم تھا، بیٹی بھی معصوم تھی چھوٹی، مان گیا۔ تو بیٹی کی محبت نے اسے یہ پیشکش ماننے پر مجبور کر دیا۔ دونوں کو قبر پہ بلایا گیا، لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ وہ جو ہی قریب ہوئے تو دونوں قبر کے قریب، انہوں نے حضرت شمعون کو دیکھ لیا، اپنے اشارے سے کہا خاموش۔ یہ دونوں قبر کے قریب، بادشاہ ان کے قریب تھوڑا سا، حضرت شمعون بالکل پیچھے۔ سردار کے بولنے سے پہلے حضرت شمعون بول اٹھے، آپ لوگ سچے ہیں تو سردار کی بیٹی کو زندہ کر کے دکھائیں۔ معالم التنزیل جلد 34 ہے، صفحہ 10 ہے، الکامل فی التاریخ جلد پہلی ہے، صفحہ 212 ہے، الجامع للاحکام۔ پہلے دونوں نے اللہ کی تعریف کی، شرک سے برات کا اظہار کیا اور بولے اے اللہ تو واحد حقیقی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہماری مدد فرما، اس سردار کی بیٹی کو زندہ فرما دے۔ بھائی اللہ کے لیے جو نکلا ہے اللہ تعالیٰ مانتا تو ہے۔ حضرت شمعون نے آہستہ سے آمین کہا، بھائی اونچی آمین کہہ دیتے تو بھی پھنس جاتے۔ قبر شک ہوئی، بیٹی کھڑی ہو گئی، پبلک جو ہے وہ ڈر کے پیچھے ہٹی، مگر سردار قریب تھا اور یہ دو بھیجے ہوئے حضرت شمعون دو۔ وہ لڑکی باپ سے مخاطب ہو کر بولی، اب بات توحید قبول کر لو، یہ لوگ سچے ہیں، اور ساتھ میں اس نے یہ بھی بتا دیا، غیب کی خبر بھی بتا دی کہ لگتا ہے کہ اکثر قبول نہیں کریں گے، اور ساتھ دونوں مبلغین سے کہا مجھے دوبارہ قبر میں رکھ دو، مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا۔ کیوں؟ یہ معصوم بچی ہے، اور یہ یاد رکھیے گا معصوم جو ہے پیوبرٹی سے، بلوغت سے پہلے جو بچہ مر جاتا ہے وہ دوزخ میں نہیں جاتا، چاہے وہ ہندو کا ہو، سکھ کا ہو، عیسائی کا ہو، یہودی کا ہو، کسی کا بھی ہو، ہر بچہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ دونوں مبلغین نے مل کر قبر کو برابر کر دیا۔ تو ایک روایت مجھے ملی ہے کہ ان کا باپ جو ہے سردار، اس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ تو جب جمہوریت میں ووٹ دینے والوں کے نظریے سے ہٹ کے کوئی ہو تو اس کو جتایا تو نہیں جاتا، پھر اس کو سیٹ پہ نہیں رکھا جاتا۔ اب یہ بیچارہ واپس، اب یہ خبر پھیلی تو کچھ تو ایمان لے آئے، مگر بدبختوں نے باتوں کو طول دینا شروع کر دیا، کیونکہ ایسے لوگوں کی آج بھی فطرت ہے، ایک بات میں لاجواب ہو جائیں گے تو تسلیم کرنے کی بجائے ایک اور سوال کھڑا کر دیں گے، تاکہ جہاں یہ پورا نہ کرے وہاں ہمارا مقصد پورا ہو جائے۔ آپ ایک سوال کا جواب دیں وہ اگلا کر دے گا، آپ اس کا جواب دیں وہ اگلا کر دے گا۔ کیوں؟ اس کا مقصد آپ سے دین کی تعلیم لینا نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے کہ کسی جگہ پہ آپ چپ ہو جائیں اور میں جیت جاؤں، اس کا مقصد جیتنا ہوتا ہے، آپ کو ڈیگریڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ میں طلباء سے عرض کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، آپ جب لوگ مبلغ بنیں گے، آگے فیلڈ میں جائیں گے
تو جو آپ کی تقریر کے بعد پبلک میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوگا وہ آپ سے علم لینے کے لیے سوال نہیں پوچھ رہا ہوگا، وہ آپ کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے پوچھ رہا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اپنے ذہن میں یہ ہے کہ میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب مولوی کے پاس نہیں ہے، تو میں تو جواب دیتے ہی نہیں ہوں. ایک تو 1 گھنٹہ تقریر کر کے تھکے ہوئے ہیں، اوپر سے اس کا جواب دیں. اس کا جواب دینے کے لیے آئے ہیں، اور اس کی نیت دین سیکھنا، ہدایت لینا بھی نہیں ہے. اس کا مشکل سوال یہ بتا رہا ہے کہ اس کو جواب آتا ہے. اگر یہ کم علم ہوتا تو اتنا مشکل سوال ہی اس کو نہ آتا. آپ کو سوال کی نوعیت سے پتا چل جائے گا کہ یہ آدمی سچا ہے کہ جھوٹا ہے. تو اب یہ سردار پیچھے ہٹ گیا، اب منی دہشت گرد آ گیا. بولے یہ دہقان کا بیٹا ہے. وہ جب تمہیں پتا چل گیا ہے کہ سردار کی بیٹی زندہ ہو گئی ہے تو بس اب مان لو نہیں یہ دہقان کا بیٹا ہے، کچھ ہی دن ہوئے اسے مرے، اب اسے زندہ کر کے دکھاؤ. انہوں نے اللہ کا نام لیا اور کہا اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. لڑکا کھڑا ہو گیا. اب جب لڑکا کھڑا ہوا تو دن کا ٹائم ہے، یہ تینوں برابر کھڑے ہوئے. وہ لڑکا کھڑا ہوا تو کھڑا ہوتے ہی، زندہ ہوتے ہی اس نے کہا کہ میں شرک پہ مرا تھا، بہت بھیانک سزا ہے، شرک چھوڑ کر توحید اپنا لو. آسمانی دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور ایک شخص میں دیکھ رہا ہوں وہ ان تینوں کی تعریف کر رہا ہے. وہ لڑکے نے یوں تینوں کی طرف اشارہ کیا. اب لوگوں کو شک ہو گیا کہ یہ تیسرا بھی جو ساتھ ہے نا ان کے، انہی کا ہی ہے. سارے اکٹھے ہو گئے. سچ بتاؤ تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھیجا ہوا ہوں. تو اب تو پبلک بہت زیادہ کٹھی تھی، دن کا وقت تھا. تینوں نے اقرار کر لیا. سورہ یاسین کے اندر سنیے، فقالو جمع ہے نا، قالو جمع ہے. فقالو انا الیکم مرسلون، پھر مرسل آ گیا، ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. تو وہ سب کہنے لگے قالو، پھر جمع آ گیا، ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری مثل بشر ہو. کون کہہ رہا ہے؟ گستاخ. تو انبیاء کی سٹوریز میں آپ دیکھیں کہ جب بھی انبیاء جاتے ہیں تبلیغ کرنے تو مشرک آگے سے کہتے ہیں کہ تم تو ہماری مثل بشر ہو. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شام رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو 14ویں صدی کے بھی مجدد ہیں اور اس صدی کے بھی مجدد وہی ہیں، کیونکہ بیماری نہیں بدلی. اور مجدد ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ علاج کرتا ہے روحانی بیماریوں کا، ظاہری بیماری کا نہیں، اور وہ خود بیمار نہیں ہوتا. تو وہ علاج کرتا ہے، بیماری کا علاج بتاتا ہے. تو آج کے دور میں بھی بیماری وہی ہے جو 14ویں صدی میں تھی. آپ نے منع کیا کہ نبی کو بشر نہ کہو. کیوں؟ یہ مطلب نہیں کہ نبی بشر نہیں ہے، انہوں نے کہا کہو نہیں. بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ جو کہیں نہیں جاتی ہوتی ہیں، کہنا بے ادبی ہوتی ہے. آپ اپنے ابا جی کے سالے کو بولیں گے میرے ابا جی کے سالے بولیں گے؟ ہے تو صحیح لیکن بولنا بے ادبی. تو انہوں نے یہ کہا کہ یا تو اللہ بولے وہ خالق ہے، یا نبی خود بولے وہ عاجزی کا اظہار کر رہا ہے. تیسرا جو شعبہ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں وہ ہے مشرکوں کا، دشمنوں کا. تو تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو، تو کیوں ایسا استعمال کرتے ہو؟ اس لیے انہوں نے منع کیا. اس لیے منع نہیں کیا کہ نبی بشر نہیں ہے. وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ، اور رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا، تم محض جھوٹ بولتے ہو. اصل میں جھوٹے خود تھے. اتنا کچھ دیکھنے کے بعد صرف نہ ماننے کے لیے فضول جملے بنا رہے ہیں. فضول وہی اکثر باطل کا طریقہ ہوتا ہے، وہ جملے بناتا جاتا. تو تینوں نے جواب دیا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم بھیجے ہوئے ہیں، ہمارے ذمہ صرف پہنچانا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہم نے تو صرف واضح کر کے پہنچا دینا ہے تمہیں. انہوں نے بات نہیں مانی. تو کہتے ہیں کہ پورا جو ان کا پیریڈ ہے فتح القدیر، اگر آپ کو عربی کی ملتی ہے 4 جلد ہے اور اس کا صفحہ 364 ملتا ہے تو وہاں کیلا کے ساتھ لکھا ہوا ہے. یہ طلباء کو سمجھ آئے گی کیلا اور کالا میں کیا فرق ہوتا ہے. کیلا سے لکھا گیا ہے کہ یہ تینوں وہاں 10 سال رہے. توحید نہ ماننے، شرک پہ اڑے رہنے کی وجہ سے انطاکیہ کے لوگوں کے رزق میں کمی ہو گئی، بارشیں بند ہو گئی، مختلف مصائب اور تکلیفیں آنے لگی. تو انہوں نے ان سے جا کے یہ کہا کہ جتنی بھی نحوستیں ہیں، مصائب ہیں، نعوذ باللہ، یہ تم لوگوں کی وجہ سے ہیں. تم یہاں سے نکل جاؤ، توحید کی تبلیغ چھوڑ دو، ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دو، ہم پہ آسانیاں آ جائیں گی. اگر نہیں جاتے تو سورہ یاسین میں سنیے، لَئِن لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر تم باز نہیں آتے تو لَنَرْجُمَنَّكُمْ، لام تقید بنون سکیلا، ضرور بھر ضرور، یعنی ان کا پختہ ارادہ ہے کہ ہم یہ کر کے ہی رہیں گے، سنسار کریں گے آپ کو. وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا، شدید ترین جو ہے وہ تکلیف تمہیں پہنچے گی ہماری طرف سے. لیکن نبی کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ کیسے باز آئیں گے توحید پھیلانے سے؟ تو منی دہشت گردوں نے ان کو پکڑ لیا، ایک گڑھا کھود کے اس کے اندر پھینک دیا. یہ حرکت کر رہے تھے تو کسی نے جا کے حبیب نجار، وہ شہر سے باہر رہتے تھے، انہیں خبر پہنچا دی کہ وہ جو آپ کے دوست ہیں نا ان کو انہوں نے پکڑ کے گڑھے میں پھینک دیا. تو اب یہ کچھ اور کرنے والے، وہ پھر وہاں سے دوڑتے آئے. اب دوڑنے کا مطلب کیا ہوا؟ 1.5 عمر آدمی کتنی تیز دوڑے گا؟ تو وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعی، فل کوشش کی انہوں نے، جتنی طاقت جمع کر سکتے تھے اتنی طاقت جمع کر کے اب چلے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو مطلب فل کوشش کرو، جتنی جلدی پہنچتے پہنچو. فساؤ کا معنی صرف جو دوڑنا ہی نہیں کریں گے، پوری کوشش کرنا بھی کریں گے. آپ لوگ تو سارے گاڑیوں پہ آتے ہو نا، تو صرف دوڑنا کرو گے تو پھر تو گاڑی روک کے آپ کو دوڑ کے جانا پڑے گا نا.
ہر کوشش کرو وہاں پہنچنے کی. تو انہوں نے پوری طاقت جمع کر کے پہنچے. جب وہاں پہنچ گئے قال یا قوم، کہنے لگا میری قوم، اتبعوا المرسلین، رسولوں کی بھیجے ہوئوں کی پیروی کرو، بھیجے ہوئوں کی پیروی. یہ تم سے کچھ اجر نہیں لیتے، یہ ہدایت یافتہ ہے. تو قوم حبیب نجار رحمۃ اللہ کے پیچھے پڑ گئی. اچھا تو تم بھی ان کے دین پہ ہو. اب انہوں نے بھی انکار کیا، اب انہوں نے اقرار کر لیا سب کے ساتھ. ہاں وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. مجھے کیا ہے، میں کیوں نہ عبادت کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے. اور سنو وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، سارے تم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے. یہ نہیں کہ تم کہیں اور جاؤ گے. اگر میں رحمان کو چھوڑ کر، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر میں رحمان کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لوں تو کچھ فائدہ نہیں. میرا رحمان مجھے تکلیف دینا چاہے تو یہ بت نہ سفارش کے قابل ہے اور نہ ہی مجھے نجات دلا سکتے ہیں. میں کیوں مانوں؟ انہوں نے بابا جی کو تو پیچھے رکھا، وہ جو تلامیزہ تھے تینوں جن کو گڑھے میں پھینک دیا تھا، اوپر مٹی ڈال دی، کچرا پھینک دیا، لکڑیاں ڈال دی، پتھر پھینک دیے. اللہ نے ان کی روح کو تو قبض کر لیا، روح کو لے لیا، جنت میں پہنچا دیا. وہ جو چیزیں پھینکتے رہے ہیں وہ تکلیف ہے ہی نہیں، وہ جسم کے اوپر ڈال. اب نہ کہنا جی وہ کہاں ولی اللہ کی طاقت کہاں گئی، انہوں نے کیوں، ان کا وقت پورا ہو گیا ہے. ولی اللہ کو جب تکلیف پہنچتی ہے، نبی کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اسے اس کا احساس نہیں ہو رہا. اس کی نظر کہیں اور ہے، اس کی روح کہیں اور ہے. اس کو تکلیف پہنچا کر آپ اپنے عذاب میں اور مزید سختی پیدا کر رہے ہیں. تو انطاکیہ والوں نے تینوں کے اوپر ملبہ پھینک کر، پتھر پھینک کر، لکڑیاں پھینک کر اپنے عذاب کو اور سخت کر لیا. حبیب نجار چونکہ ان کی اپنی قوم کے تھے، اس لیے یا قوم آتا ہے. ان کی قوم کے تھے، کہا عمر بھی ان کی زیادہ ہے، ان کو ایک رات دے دو یہ فیصلہ کر لیں. صبح ہوئی، سارے منی دہشت گرد کٹھے ہوئے. حبیب نجار جو عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں بلایا، پوچھا آپ چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے؟ کہا نہیں جی میں نہیں چھوڑتا. اچھا، ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے، بھاگ گئے. کچھ لوگ مومن ہو چکے تھے، چھپ چھپا کے انہوں نے آپ کے جسم کو جوڑنے کے بعد شہر کے بیچ کے اندر ہی دفنا دیا. آپ کا بیٹا بھی زندہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ادھر ہی جنت میں پہنچا دیا. انہوں نے جسم پہ وار کیا، اللہ نے روح لے کے جنت میں پہنچا دیا. اب قرآن ذرا سنیں. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. کہا گیا چلو جنت میں آپ تو داخل ہو جاؤ. اب یہ جنت میں رہ کر یہ آرزو کر رہے ہیں، قال يا ليت قومي يعلمون، کاش کہ میری قوم جان لیتی. میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت دار لوگوں سے بنا دیا. تو پتہ چلا عزت دار وہ ہوتا ہے جو جنت میں جائے، جو جنتیوں والے کام کرے وہ عزت دار ہے. تو طلباء علماء، سچے علماء سن لیجئے، عزت دار آپ ہی ہو. دنیا میں بھلے سے یہ چھوٹے چھوٹے لوگ آپ کی بے عزتی کریں، دھیان مت دو، عزت دار تو ہو. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو آگے پھیلانے والے. تو بھائی جس قوم نے 4 ولی اللہ قتل کر دیے، شہید کر دی، قوم کیسے بچے گی؟ من عاد علی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے. بخاری شریف کا امام بخاری کا دبدبہ نہ ہوتا، یہ حدیث نکال دینی تھی انہوں نے. ان کے پاس بڑے بڑے اعتراض جمع تھے، پاکٹ میں رکھے ہوئے تھے انہوں نے. میں ڈسکس کبھی کروں گا تو انہوں نے رکھے ہوئے تھے. یہ تو امام بخاری کا دبدبہ ہے کہ اس حدیث کو چھیڑ نہیں پائے. اللہ نے اعلان جنگ کر دیا. اب اعلان جنگ کیا، 3 دن کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جاؤ فریکوینسی بڑھا دو، ان کے دل و دماغ کی بتی بجھا دو. حضرت جبریل علیہ السلام آئے، ایسی فریکوینسی چھوڑی آپ نے، پھر بند بجھ کے دھڑام. حضرت حبیب نجار رحمۃ اللہ علیہ جن کے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے تھے انہوں نے، آج بھی ان کی قبر مبارک انطاکیہ شہر کے بیچ میں. علامہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ بات آپ کو معجم البلدان میں بھی مل جائے گی، جلد پہلی ہے 269 ہے، اور اسرار البلاد و اخبار العباد 151. علامہ قزوینی 600 ہجری میں پیدا ہوئے. یہ کون سی جاری ہے؟ 1443. ٹھیک ہے، 843 سال قبل علامہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ قبر جو ہے اس پہ لوگ آتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں. تو اب یہ مت کہنا کہ یہ قبروں کا پوجنا بریلویوں نے شروع کیا، یہ مت کہنا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پوجتا کوئی بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ان کا کام نہیں ہے. جو سچے مسلمان فاتحہ پڑھنے قبروں پہ قبور پہ جاتے تھے. اب یہ دیکھ لیجیے
مسلمان والا حضرت عظیم البرکت شاہ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پراپوگنڈے کے ذریعے سے نہیں مت جانو، ان کی کتابوں کو پڑھ کے پھر جانو۔ علامہ یقوت الحموی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دور و نزدیک سے لوگ آپ کی قبر کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج بھی کبھی آپ کو موقع ملا ترکی جاؤ تو ذرا دن ٹائم لے کے ذرا جانا، دعا مانگنا میرے لیے بھی، سب کے لیے، کیونکہ یہ واقعہ سورہ یاسین میں ہے، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں اس سورہ کی فضیلت آپ کو بیان کر دوں، تاکہ میرے لسنر جو ہیں وہ آج سے ولیوں کا صدقہ یہ وظیفہ پکا کر لیں اپنی لائف کے اندر۔ ترمذی شریف میں ہے اور دارمی شریف میں بھی ہے کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ دل جب قبضے میں آ جائے پھر باقی چیزیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں۔ واؤ، یہ ذرا دل حاصل کرو۔ جس نے ایک بار اس سورہ کو پڑھا 10 بار قرآن مجید پڑھنے کا ثواب اسے ملے گا۔ دارمی شریف میں ہے کہ جس نے رات کو اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی، اس رات اس کی مغفرت کر دی گئی۔ اللہ اکبر، کتنا ٹائم لگتا ہے بھائی صاحب؟ دارمی شریف میں ہے جس نے ابتدائی دن کے ابتدائی حصے میں سورہ یاسین کو پڑھا، اس کی حاجات پوری کر دی جائیں گی۔ تو مسلمانوں صبح اٹھتے ساری، بجائے اس کے کہ ہم سیل پورا دیکھیں، ہم دوسری چیزیں دیکھیں، اٹھتے ساری سورہ یاسین پڑھ دیں، ساری حاجات آپ کی، یہ جو مشکلات پڑتی، مصیبتیں، بے سکونی ہوتی، سب ختم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آرزو رکھتے تھے کہ میرا ہر امتی سورہ یاسین کو یاد کر لے، اس کے دل میں ہو۔ دیکھ لیجئے، یہ ہمارے نبی کی آرزو ہے، تو اب لیکچر سننے کے بعد سورہ یاسین یاد کرنا شروع کر دیجئے، یا کم از کم پڑھنا تو شروع کر دیجئے۔ اکثر ہم لوگ دعوت کرتے ہیں، پارٹیز کرتے ہیں، یا شادی ہوتی ہے تو آپ کو کھانے کی بڑی فکر رہتی ہے، یار کم نہ ہو جائے، کم نہ ہو جائے، کم نہ ہو جائے۔ لو آج سنتے جاؤ، امام بایہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کھانا ہو اور تمہیں ڈر ہو کہ کھانا کم ہو جائے گا تو تم سورہ یاسین کی تلاوت کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے کھانے میں برکت ڈال دے گا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اکثر جو ہے جب ماں بننے والی ہوتی ہے زوجہ آپ کی، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑے مصائب ہوتے ہیں، بڑی مشکلات ہوتی ہیں، تو سب مشکلات سے رہائی پانے کے لیے آپ کو حل بتا دیا کہ کوئی عورت پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت جو ہے شروع کر دے، اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کا صدقہ اس کے اس مرحلے کو آسان فرما دے گا۔ الفاتحہ ان تمام اولیاء کے لیے جو انطاکیہ میں دوران تبلیغ جو ہے وہ شہید کر دیے گئے، ان کے لیے فاتحہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبور پر رحمتیں جو ہے وہ نازل فرما۔